سورہ احزاب آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اورثا وارث کیا کم تم کو ارضا زمین کا ہم ان کی وا اور دیارا گھروں ہم ان کے وا اور اموالا مالوں ہم ان کے وا اور ارضن زمین لم تطئو تم نے نہ لتاڑا یعنی قدم تک نہ رکھا ہاں اسے وا اور کانا ہے اللہ رب العزت اللہ اوپر کلی ہر ایک شیئن چیز قدیرہ قادر۔ اور بامحاورہ ترجمہ ہے اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور اس مفتوحہ زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ غزوہ بنی قریظہ میں یہودیوں کو تو سزا ملی اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں بنی قریظہ کی کھیتیوں اور باغات کا اور ان کے قلعوں کا اور مکانات کا اور ان کے نقد اموال اثاثہ جات مال و دولت اور مویشیوں وغیرہ کا مالک بنا دیا، اور مزید یہ احسان فرمایا کہ مسلمانوں کو اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی انہوں نے قدم نہ رکھے تھے۔ اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے جو غزوہ بنی قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کی زمین ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روم اور فارس کی زمین مراد ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ زمین ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دین پر چلے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، جہاد کرے گا، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرے گا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی مال غنیمت اور کامیابیاں جو جہاد میں اور مالی کامیابیاں عطا فرمائے گا جن کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہ ہوگا، اور یہ اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے جو دنیا اور آخرت میں مومنوں پر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔